دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامیابی کے لیے ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور صرف دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی اس کے اندر اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کو مان لو، اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں ان تمام احکامات پہ چلنا ہمارے لیے لازم ہے۔ پھر فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم آپس میں کسی معاملے کے اندر لڑو گے یا جھگڑو گے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم دھتکار دیے جاؤ گے، دور کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا گیا دوسری آیتوں میں فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، اتحاد والے معاملے کو ختم کرتے رہیں گے، تو فرمایا گیا اللہ تمہاری ہوا کو بھی اکھاڑ دے گا زمین کے اوپر سے۔ اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہی ہے کہ ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے، لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے جائیں، ہم کو دبانے کی کوششیں کریں۔ اور کس طریقے سے دبائیں گے؟ سب سے پہلے یہ جو 8-10 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم، مسلمانوں کو اتنا دبایا گیا، شاید ہی پوری صدی کے اندر دبایا گیا۔ تو ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر کرتے تو آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک دوسرے سے بھی محبت اور اتحاد سے رہتے۔ سب سے بڑی کمی آج ہمارے درمیان میں، ہماری صفوں میں اختلاف ہے۔ اب اس وقت ایسے حالات اور ایک ایسا کالا قانون جو وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے اب ہمارے پاس پورے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور پورا ملک جو ہے اب اس کو جھیل بھی رہا ہے۔ ہم کو یہ یقین تھا کہ شاید دونوں ایوانوں کے اندر یہ کالا قانون، یہ بل پاس نہیں ہوگا، لیکن کیا کریں کہ ہمارے جتنے سیکولر نامی لوگ جن کو مسلمانوں نے اپنا سیکولر لیڈر مانتے ہوئے ووٹ دیا تھا، وہ جو ہے پلٹی مار دیے، وہ جو ہے نہ جانے اب کیا کہیں ان کے لیے، وہ منافقانہ کردار ہمارے سامنے پیش کر دیے، جس کی وجہ سے یہ کالا قانون دونوں ایوانوں کے اندر پاس ہو گیا، راجیہ سبھا کے اندر بھی پاس ہو گیا، لوک سبھا کے اندر بھی پاس ہو گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں ہم کو ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہونا ہے۔ ہم مصمم ارادے کرتے ہوئے اب اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے، اور اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ جمہور اور خاص طور پہ جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا حق کس طریقے سے مانیں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء اور جتنی ایسی ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان لوگوں نے یہ پورے مہینے کا شیڈیول ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ شیڈیول ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہماری چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر، محلوں کے اندر آپس میں ہم کو میٹنگیں کرنا ہے کہ کس طریقے سے اب لائے حمل ہم کو تیار کرنا ہے، کہ کس طریقے سے ہم کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے، اور حکومت کو بتانا ہے کہ ہم کو یہ وقف امینڈمنٹ بل بالکل منظور نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ضرورت تھی اس وقت حکومت ہند کو بھی ہے یہ کالا قانون پاس کر. ان کے پاس بہت سے ایسے مسائل تھے اور پوری دنیا جانتی ہے, پورا ملک جانتا ہے, پورے نوجوان آج لاچارگی کے اندر زندگی گزار, ہر نوجوان پریشان ہے روزگار کے لیے. آج حکومت روزگار کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہے. غربت ہمارے ملک کے اندر بڑھ گئی. ہمارا ملک ایک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا, آج وہ ملک کا نام و نشان پوری دنیا کے اندر بدنام کر دیا گیا. یہ بہت سے مسائل ہیں. غریبی ایسی بڑھ گئی کہ لوگوں کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے. حکومت ہند کا کام ہوتا ہے کہ وہ غربا کے لیے, مساکین کے لیے اچھے روزگار دے, ان کو گھر کا انتظام کرے, ان کو جو ہے بزنس کا انتظام دے, ان کو سپورٹ کرے, ان کو ہر طرح سے جو ہے سپورٹ کرنا. آج ملک کو جو ہے مذہب کی بنیاد پہ توڑ دیا جا رہا ہے. اگر وہ توڑنا چاہتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, کہ دنیا کے لوگ جتنا مکر کریں گے, پلاننگیں کریں گے, تدبیریں کریں گے, دنیا کے لوگوں کی تدبیر دنیا کے پاس رہے گی, اللہ بھی جو ہے تدبیر کرے گا, اور سب سے بہترین تدبیر اللہ ہی کرنے والا. صحیح پلاننگ ہمارے رب کی ہوگی. جتنے لوگ پلاننگ کریں گے ان کا پلان یہی چکنا چور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک کی آیتوں کے اندر قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, آپ ارشاد فرمائیے, خوشخبری دیجئے کہ حق ضرور بضرور آئے گا, اور جو ہے جس طرح سے دنیا کے اندر آج لوگ جو حق کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہیں, باطل ہمیشہ مٹے گا, اور باطل آیا ہی ہے مٹنے کے. وقتی طور پہ وہ سب سے اوپر نظر آئے گا, لیکن میرے محترم قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا گیا اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی کہا گیا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تجسسوا, کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد چھوڑ دو, تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا چھوڑ دو, تم آپس میں ایک دوسرے کے پیر کھینچنا تو چھوڑ دو, آپس کو نیچے دکھانا, نیچے گرانا چھوڑ دو, آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا چھوڑ دو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, کہ تم سب کے سب ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. پھر دیکھ لینا اللہ کی رحمت کیسے آئے. پھر فرمایا گیا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب جو تدبیریں ہیں, جو آگے کی پلاننگ ہے, وہ ہم کو کرنا ہے, گھروں میں ہر کس نے بیٹھنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کسانوں کے لیے کالا قانون آیا تھا, ان لوگوں نے بہت محنتیں کی, ان لوگوں نے گھروں کو چھوڑ دیا, بازاروں میں روڈوں پہ نکل گئے, اور منوائے تک قانون کو واپس لینے تک جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے. ہم کو بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, حق مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ قانونی اعتبار سے ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں. اسی کے اعتبار سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کو احتجاج بھی کرنا ہے, ہم کو کالی پٹیاں بھی لگانا ہے, کالے جھنڈے بھی اٹھانا ہے, اور ہم کو سڑکوں پہ بھی نکلنا ہے, اور حکومتوں کو بھی بتانا ہے, حکومتوں کو بھی منانا ہے. یہ کیا کھیل تماشا جو ہے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کیا دوسرے کام کاج نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف اور صرف ملک کے اندر ایک ہی جو ہے چیزوں کے اوپر الجھا دیا ہے. ہم کو لڑنا ہے اپنے حق کے لیے, آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے جب کبھی بھی ہماری ضرورت رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے نکلنا ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے ہماری عبادت گاہوں کو توڑنے کی مذموم کوششیں ہو رہی ہیں. نارتھ انڈیا کے اندر منمانی ہو رہی ہے, بلڈوزر چلا دیے گئے, کئی مسجدوں کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. اور یہ نہ سمجھے کہ صرف وہاں ہو رہا ہے, جو چیز وہاں ہو سکتی ہے وہ چیز ادھر بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں یہ ہرگز نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ہماری مسجد ہے وہ تمہاری مسجد. اب یہ ختم کریے خدا را اللہ کے واسطے.
مسجد صرف اور صرف اللہ کی ہے. مسجد کا نام ہی ہے کہ جس گھر کے اندر آ کے ہم سجدہ کرتے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے. ہم نے بنا لیا آپس میں یہ جو ہے فلاں فرقے کی, یہ اہل حدیث کی, یہ جماعت اسلامی کی, یہ اہل سنت والجماعت کی. بھائی اب تو جو ہے خدا را اللہ کے واسطے اس کو ختم کرو. یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اب یہ گھروں کے اندر عبادت کرنے کے لیے کیا ہم ان سے پرمیشن لینا پڑے گا؟ حالات ایسے ہی آ رہے ہیں, ایسے ہی بنا دیے جا رہے ہیں. ہم کو ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, پورے آرٹیکل 18-19 کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ ہر آدمی جو مذہب پہ چلنا چاہتا ہے چل سکتا ہے, اور جس مذہب پہ وہ رہتا ہے مذہب کے اعتبار سے اپنی پوری زندگی میں عبادتیں اسی حساب سے کر سکتا ہے. یہ ملک کے اندر اجازت دیتی ہے. 20 آرٹیکل 21, 22, 24 آپ پورے جو ہے دستور کو پڑھے خدا را اللہ کے واسطے. ہمارے پاس نہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے, نہ حدیث پڑھنے کے لیے وقت ہے, نہ ہمارے ملک کا دستور پڑھنے کے لیے وقت. پڑھیں گے تو سمجھیں گے قرآن کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے, حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے, ہمارے دستور کے اندر ہمارے رائٹس کیا ہے. آج بہت سارے نوجوانوں کو, بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ وقف بل کیا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں معلوم. تو کیا کر رہے ہیں ہم ہندوستان کے اندر رہ کے؟ دوسری چیزوں کو جیسا سرچ کرتے ہیں ایسا سرچ کریں, اس کے تعلق سے پڑھیں, مطالعہ کریں, اور جہاں جہاں بھی اس کے تعلق سے میٹنگیں ہو رہی ہیں وہ اٹینڈ کریں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ جمعہ کا موقع ہے اور وہ صاحب جو ہے خطیب صاحب کوئی قرآن کی حدیث اور اس کے ذریعے سے ایمان, یہ سارے چیزیں جو ہے ایمان کا جز ہے. اگر یہ مسجدیں نہیں رہی تو ایمان کا جو ہے مطالعہ اور مطالبہ کہاں سے مکمل ہوگا؟ یہ قبرستان کی زمینیں ہماری چھین لی جائے گی تو کہاں دفن ہوں گے؟ یہ جو فلاحی کاموں کے لیے جو ہمارے اللہ والوں نے اللہ کے لیے جس زمین کو وقف کر دیا تھا, اس زمین کے اوپر اگر دوسرے آ کر قابض ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہمارے جو ہے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چند چیزوں کی وجہ سے چند جو ہے ہمارے اندر بھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی, لیکن اس ایک کوتاہی کی وجہ سے کیا پوری کی پوری زمین آپ جو ہے ختم کر لیں. آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ یہ جو ہے پوری دنیا کو, پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی وقف زمینیں جو ہے 7 لاکھ ایکڑ ہے, 8 لاکھ ایکڑ ہے, اتنی زمینیں لے کے وہ کیا کریں گے, اس کو ہم دوسرے جو ہے انفراسٹرکچر میں لگائیں گے. بھائی آپ جو ہے صرف مسلمانوں کی زمینوں کو کیوں نظر لگائے ہوئے؟ انڈومنٹ کی زمین آپ کو نہیں ملتی کیا؟ آپ کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کی زمینیں اور ان کا وقف اور ان کا جو ہے جس طرح سے ان کو زمینیں الاٹ کی گئی, کیا آپ کی نظر اس کے اوپر کیوں نہیں جاتی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے ملک کے اندر جو یہ واویلا مچایا جا رہا ہے, پورے ملک کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق بھارت میں تمام وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ صرف 6 لاکھ ایکڑ ہے. وقف جائیداد مسلمانوں کی, وہ بھی ہمارے بعض اللہ والوں نے نیک کاموں کے لیے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی گئی, بہت ساری چیزیں رکھی گئی جو آئندہ چل کے بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اوپر مسلط ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ جو زمین, جو چیز اگر میں نے کسی آدمی کے لیے وقف کیا ہے, اس کو دے دیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہم اس سے ریکویسٹ کر کے یا کچھ بھی کر کے واپس لے سکتے ہیں. لیکن جس جگہ کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ یہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے, تو زمین کے نیچے 7 زمین بھی اللہ ہی کے لیے وقف ہے, زمین کے اوپر کا حصہ بھی آسمان تک وہ سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے وقف ہے. اس کے اندر کسی کو اجازت نہیں رہے. تو 6 لاکھ ایکڑ جو ہے, اس کا موازنہ اگر غیر مذہب کے لوگوں کا ہندو انڈومنٹ سے اگر کیا جائے تو صرف تمل ناڈو کے اندر 4,78,000 ایکڑ زمین ہے. آندھرا پردیش کے اندر 4,70,000 کے قریب ایکڑ زمین ہے.
انڈومنٹ کے پاس ہے، صرف ان دونوں ریاستوں کو اگر ملا لیا جائے تو 9.5 لاکھ زمین تو صرف 2 ریاستوں کے اندر انڈومنٹ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کی زمین ہے۔ تو آپ کو مسلمانوں کی زمین کیوں نظر آ رہی؟ مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر کیوں آنکھ لگائے ہوئے بیٹھے؟ ہمارا حکومت کے لوگوں سے سوال ہے، آپ بھی سوال کرنا ہے، آپ کو جو ہے شعور لانا ہے اپنے اندر۔ لوگ یہ غلط طریقے سے باور کر رہے ہیں، ہاں بھائی وقف کی زمین لے لیے تو کیا ہوا، اس کے اوپر حکومت یہ بنائے گی یہ بنائے، کچھ نہیں بنائے گی۔ وہ امبانی اڈانی کا نہ جانے کیسے کیسے امبانی اڈانی کو دے دیں گے، اس کو لیز کر دیں گے اور اس کے اوپر وہ اپنی منمانی چلاتے چلے جائیں گے۔ اور بہت سی ہماری زمینیں ایسے ہیں جو سٹی کو لگ کے، آبادی علاقوں کو لگ کے، اور ان کی زمینیں تھوڑا سا باہر۔ ہو سکتا ہے اسی کے اندر بڑے بڑے وہ کمپنیز لا کے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ غلط نیتی غلط ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں دوست۔ تو آج ہم کو جو ہے اس بات کا شعور لانا ہے۔ یہ جو وقف جو ہے زمین وقف ایکٹ جو لایا گیا، پھر ہماری کمیٹی کے اندر دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو بٹھایا جائے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری امانت داری سے کام کریں گے؟ نہیں ہو سکتی امانت داری کا کام۔ تو ہمارا مسئلہ، ہمارا سوال ہی یہی ہے کہ جو چیز جس طریقے سے چل رہی ہے آپ اس کو چلنے دیں، اور جو کالا قانون نافذ کیا گیا اس کو ختم کر دیں، واپس لے لیں، اور اپنا ذہن اپنا وقت ہمارے حکومت کے ان تمام مذاہب کے لوگوں کے نوجوانوں کے اوپر صرف کریں۔ نوجوانوں کو آج روزگار چاہیے تو نوجوانوں کو روزگار دیں۔ نوجوانوں کو آج جو ضرورت ہے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا۔ آج کئی ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں بچے آج جاب لیس ہیں، ان کی معاشی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے ہمارے نوجوان بچے ہیں جو ابھی تک ڈگری پاس کر دیے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کر لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ہاتھ میں فائل لے کے سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو جاب نہیں دیا۔ حکومت اس کے اوپر اقدامات کرے۔ ہمارا انفراسٹرکچر اور ہمارے جو ہے ملک کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر توجہ دیں۔ آپ یہ کیا لے کے بیٹھے ہنگامہ کہ جو ہے وقف زمین کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے؟ کچھ نہیں، نیت خراب ہے حکومت کے لوگ۔ اسی لیے اطراف کے جتنے بھی سپورٹ کرنے والے پارٹیاں تھیں ان لوگوں کو خرید لیا گیا، اور وہ لوگ حکومت کے حق میں راجیہ سبھا کے اندر بھی لوک سبھا کے اندر بھی ووٹ دے دیا گیا اور اس بل کو پاس کرا دیا گیا۔ لیکن سپریم کورٹ ابھی بھی باقی ہے، وہاں ہم جو ہے ہمارے بڑے بڑے قائدین وہاں پہ جا رہے ہیں، کیسز کر رہے ہیں، اس کے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں قانونی اعتبار سے، لیکن یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اب ہم کو بھی اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ جہاں جہاں بھی جس تنظیم کی طرف سے آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی، آپ کے موبائل کے اندر میسج آ جائے گا کہ بھئی فلاں جگہ جمع ہونا ہے، وقف بل کا معاملہ ہے، آپ اپنے ہم سب مل کے کوشش کرنا ہے، کام اپنے گھر کے بعد میں پہلے اپنے ملک اور اسلام کے قانون کو حفاظت کرنا ہے، وقف جائیدادوں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا ذہن منتشر کر دیا جا رہا ہے اور ہمارے ذہنوں کو ایسے پھرا دیا گیا کہ بعض منافقین ہماری جماعتوں میں ایسے ہیں جو ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے طعنہ و تشنیع کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں جماعت کیا کری، فلاں وہ کری۔ ارے بھئی اب یہ بتاؤ کہ آگے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اپنے لوگوں کے اوپر رونا روتے رہیں گے تو ہم روتے ہی رہیں گے، سامنے والا فائدہ حاصل کر کے چلا جائے۔ ٹھیک ہے، بڑوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو ہی ہوں گی، انسان ہے، کیا وہ فرشتے تھوڑی ہے جو غلطی نہیں ہونے نہ ہو ان سے۔ لیکن اب جو ہے آپ باغ دوڑ ہم سنبھالیے، آپ آگے آئیے، آپ کو کون کہہ رہا کہ پیچھے رہنے کا؟ اور یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا ہے۔ کون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ؟ وہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس پوری دنیا کے اندر جب بیت المقدس پھر یہودیوں کے جو ہے چنگل میں آ گیا تھا، ان کے قبضے میں چلا گیا تھا، تو دنیا کے اندر صرف 2 مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا۔ ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب ان کی جاہ و جلال جب یہودیوں نے دیکھا تو کانپ گئے اور قلعوں کے اندر چھپ گئے تھے،
اور اپنے قاصد کے ذریعے سے قلعے کی اور بیت المقدس کی چابی لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیے تھے، اور پوری دنیا جانتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب بیت المقدس کی چابی آپ کے لڑائی اور جنگ کرنے سے پہلے آپ کے پاس آ گئی، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد سے پھر جو ہے 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، پھر یہودیوں ان کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو جو ہے مسلمانوں کو الجھایا جائے، آپس میں لڑایا جائے، آپس میں ان کو ٹکرایا جائے، اور پھر وہ جو ہے کسی زمین کو لے کے قابض ہو جائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پھر یہودیوں سے مقابلہ کیا، بیت المقدس کو فتح کیا۔ اب کیا ہوا؟ پھر ان کے حوالے ہو گیا۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے 3 مرتبہ، یعنی آخری مرتبہ جب بیت المقدس ہمارے انڈر میں آ جائے گا، اس کے بعد کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی، کسی کے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی پھر سے بیت المقدس جو قبلہ اول ہم کہتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس آ جائے۔ یہ جو کردار حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ادا کیا، یہ کیسے کیا ہوگا؟ کیسا جرنل تھا وہ، کیسا ایمان اور کیسی قوت ان کے اندر موجود تھی ہوگی کہ 24، 26، 28 اور 30 سال کی عمر کے اندر آپ جو ہے پورے مصر اور پورے بیت المقدس فلسطین کا محاصبہ بھی کر لیے اور بیت المقدس کو فتح بھی کر لیے۔ آج وہ ایمان کی حرارت ہم کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا جسم اور ہماری ذہن سازی اور ہماری فکریں آج دنیا کے پورے دوسرے کاموں میں لگ گئی، لیکن ایمان کی حرارت جب آگے بڑھانے کا معاملہ آتا ہے ہم بڑے کن ذہن نظر آتے ہیں۔ ہم کو بھی جو ہے آگے بڑھنا ہے، ہم کو بھی ترقیوں کی منزلوں کی طرف ترقیاں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں، ہماری جو بڑی بڑی تنظیمیں، جو جماعتیں، وہ تو ہمارے ساتھ رہے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے قانون کے اوپر محنتیں ہو رہی ہیں تو بہت سارے لوگ کہنا شروع کر دیے تھے کہ بھئی یہ کیا آپ خالی میٹنگ کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جو ہے سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، روڈوں پہ آنا چاہیے، حکومت کو بتانا چاہیے، ہماری میجارٹی بتانا چاہیے، ہمارے نعرے جو ہے حکومت کے ایوانوں تک پہنچانا چاہیے۔ اب جب بڑی بڑی تنظیمیں اعلان کر رہی کہ آپ کا تقاضا تھا کہ روڈ پہ نکلنا ہے، تو اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں روڈ پہ نکلے، تو اب آپ بہانے بنا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بہانے اب چلنے والے نہیں، اب تنظیمیں بھی روڈ پہ آئے گی، ہم کو بھی روڈ پہ آنا ہے، قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کو اپنا حق جو ہے حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے سب کو تیار ہونا ہے، اس کے لیے خواتین کو بھی اگر گھروں سے نکلنا ہے، خواتین کی ریالی اگر ہوگی تو اپنی خواتین کو بھی ہم بھیجیں گے، بچوں کو ساتھ لے جائیں گے، بڑوں کو ساتھ رکھیں گے، باشعور بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہم ان کو بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا، تم اپنی زندگی میں یاد رکھ لینا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے اپنے باپ کو تم اس طرح سے پاؤ گے کہ وقف بل کے خلاف جب کالا قانون آیا تھا تو تمہارا باپ بھی قانون کو بچانے میں شامل تھا، قانون کے اوپر ہنسی مذاق اڑانے میں شامل نہیں۔ بچوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھے گی، ہاں ایمان کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں، جب کبھی موقع آئے گا ان کے اندر بھی ایمان کا ولولہ جاگے گا۔ آج ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات پڑھ کے سنانا ہے ان کو کہ دیکھو فَتَذْهَبُوا، اور قرآن کہا گیا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آج ہماری ہوائیں جو نکل رہی ہے، کیوں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ آج ہم گھبرا گئے، ڈرنے خوف کے عالم میں ہم کو مبتلا کیا گیا، لیکن کیا قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو جن کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ غم ان تک پہنچتا ہے۔ یہ کالا قانون کے اوپر یہ وقت امینڈمنٹ بل جو پاس کر دیا گیا، اس کے اوپر ہم کو جو ہے بڑی جو ہے ایک پلاننگ کے ذریعے سے ہم کو کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش آیا کہ ریالی نکل گئی، اب اس کے اندر ہم کو جو ہے کبھی بھڑکایا جائے، ہم کو منتشر کرنے کی کوششیں کی جائے گی۔ ہم جس محلے سے نکل رہے اپنے پورے محلے کی باغ دور کسی کے ہاتھ میں دے دیں، جیسے ہم کو کہا جائے ویسے ہی کام کریں۔ خاموشی احتجاج اگر ہو رہا ہے تو خاموش چلتے جائیں، بلکہ خاموش نہ جائیں بلکہ اللہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے جائیں، پھر دیکھ لینا اللہ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے۔
آج وقت نہیں ہے، وقت نکالنا پڑے گا ہم کو. کل ہم جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا جنازہ قبرستانوں کی زمینوں کے باہر رکھ کے روک لیا جائے گا تو کیا گزرے گی میرے محترم. کچھ ویڈیوز وائرل ہوئے، بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے جیسے ہی جس دن رات میں 12-1 بجے قانون پاس ہوا، راتوں رات نارتھ انڈیا کے اندر ایک قبرستان کے باہر بڑی دیوار لگا دی گئی، بس اس کو قبرستان کو بند کر دیا گیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ آیا ہے ویڈیو. تو اس بات سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ منظم طریقے سے پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے ابھی. جنازہ 4 گھنٹے سے باہر رکھا ہوا ہے، روڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے، لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، نماز جنازہ ہو گئی. مردہ بے چین ہے کہ کب اس کو دفن کریں گے، کب اس کے حالات اللہ کے حوالے ہوں گے. یہ حالات آ رہے ہیں، شروع ہو گئے. اگر اب ہم نہیں جاگیں گے تو پھر جو ہے ہم مرنے والی قوم کہلائیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسانوں کی مثال کیسی ہے، کیا ہماری قوم جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے؟ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے، یہ زندگی سمجھ رہے ہو؟ یہ انسان کی جو زندگی اللہ نے مختصر جو دی ہے، کیا یہ ابدی زندگی سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ جو انسان اس وقت جاگا ہوا ہے، یہ جاگا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ تو سو رہا ہے. جب اس کو موت آئے گی تو اس کے بعد وہ جاگے گا، بیدار ہو جائے گا، ابدی زندگی کے لیے اٹھے گا. یہ تو وقتی آزمائشی زندگی اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس کے بعد جب ہم یہاں سے مر کے پھر جب دوبارہ اٹھیں گے، وہ اصل ہماری زندگی. اس زندگی کے لیے ہم کیا محنتیں کر رہے ہیں اس پوری دنیا کے اندر، دنیا کرتے ہوئے، دنیا کی محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارا وقت اسی کے اندر گزر گیا. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے. نہ دین کی فکر، نہ نمازوں کی فکر، نہ سنتوں کی فکر. رمضان کا مہینہ چلا گیا، پھر مسجدیں سنسان، پھر مسجدوں کے اندر وہی 1 صف 2 صف، کیا ہمارا ماحول ہو گیا. اگر ایسا ہی معاملہ چلتا رہے گا تو وہ لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے کہ بھئی یہ تو مہینے میں سال میں 1 مرتبہ ان کا فیسٹیول آتا ہے رمضان کا، بس اس میں مسلمان آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اب ان کو بڑی بڑی مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جب اگر موقع ملے گا تو ان کو ایک ٹینٹ ڈال کے 1 مہینے کے لیے دے دیں گے. ایسے حالات آ جائیں گے میرے محترم. کیا ہم یہ حالات آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی مسجدوں کی، اپنی جو ہے زمینوں کی حد بندی کریں، اپنا روپیہ پیسہ لگائیں زمینوں کے لیے. حکومت وقف بورڈ اس وقت کرے یا نہ کرے، چھوڑ دیجئے، آپ زمینوں کی خود حفاظت کرنا شروع کر دیجئے. سب مل کے جمع ہو جائیں، سب مل کے پیسہ جمع کریں، سب مل کے جو ہے مضبوط دیواریں جو ہے اٹھانا شروع کر دیں اور کسی کو موقع نہ دیں. آج قبرستانوں کی زمینیں، ہمارے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ قبرستانوں کی زمینوں کو قبضہ کر کے اس کے اوپر کاروبار کر لیے. کیا کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ اب آئندہ ان کو جو ہے موقع نہیں ملے گا. ان کی زمینیں جو کچھ بھی وہ کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ سے مانگے، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شاید اسی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے رجوع ہو جائیں. ہم بھی رجوع ہوں گے، آپ بھی رجوع ہو جائیں. سب لوگ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ یہ جو حالات ہمارے ملک پہ آ رہے ہیں، ان حالاتوں کو ختم کر. کیا بتائیے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا نمازوں میں ہر آدمی، ہر شخص کیا دعا کر رہا ہے وقف بل کے تعلق سے؟ وقت نہیں ہے میرے محترم. یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرے گھر کو دے دے، یہ ہم مانگ رہے ہیں. لیکن ملک کے حالات کے لیے مانگا کریں. خدا را اللہ، اگر ہم کسی بھائی کے لیے مانگیں گے، وہی اللہ تعالیٰ اجر ہمارے لیے بھی دے دے. ہم پوری امت کے لیے مانگیں گے، اللہ فرمائے گا کہ دیکھو میرا بندہ کتنا بہترین ہے، میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. میرے نبی اٹھتے بیٹھتے جاتے جو ہے چلتے پھرتے امت امت امتی امتی کہہ کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے. اور یہ امت تو آج اپنا ہی سوچ رہی ہے، نبی کی چیزوں کو چھوڑ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو کالا قانون اس وقت آیا ہے، یا اللہ ہم سے جو کام تو لینا چاہتا ہے لے لے، بس ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبرو رکھ لینا، مسلمانوں کی وقت کی جائیدادوں کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ ہم بڑے جو ہے مجرم ہیں، بڑے شرمندہ ہیں مولا، لیکن تیرے بندے معافی مانگتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا مولا کریم ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔